ہگے بگے کس شمارے میں کون ہے؟ ایک جگہ بہت شور ہوا، میں نے وہاں کے امام صاحب کو کہا کہ میں جمعہ پڑھانے آ رہا ہوں، اس نے کہا مہربانی ہوگی۔ میں نے کہا اس طرح نہیں پڑھاؤں گا، آپ کے ہاں کتنے امام ہیں اس گاؤں میں؟ اس نے کہا 27۔ میں نے کہا 27 کے 27 کی دعوت کرو، خرچ میں دوں گا۔ اور وہاں کے جو بڑے شیخ تھے، سب کے بڑے فاضل دیوبند، جنہوں نے کہا اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے، اتنی سختی تو نہیں ہے۔ میں نے کہا اس کی صدارت کا اعلان کرو تاکہ یہ سویرے آ جائے، اور محراب میں اس کے لیے گدیلے ڈالو اور بڑے شیخ کو اونچا بٹھا لو تاکہ لوگوں کو نظر آ رہا ہو۔ میں یہاں سے پہنچ گیا اور جمعے کی ممبر پر بیٹھ گیا اور شروع یہیں سے کر لیا۔ میں نے حدیث بخاری کی پیش کی کہ پیغمبر سے جب پوچھا گیا کہ حضرت ام الحم وہ جو دیور ہے، خاون کا چھوٹا بھائی دیور ہم اس سے بھی پردہ ہے بابی کا، تو نبی نے کیا کہا؟ الحم هو الموت، وہ تو موت سے بھی زیادہ زہریلا ہے، اوروں سے اور نہ اس سے تو لازمن ہوگا۔ میں نے کہا حضرت یہ حدیث صحیح ہے؟ بالکل بخاری شریف کی۔ تو میں نے کہا ہمارے ملک میں جو دیور اور جیٹ کے ساتھ بابی انگیاں بانگیاں کرتی ہے یہ جائز ہے؟ نہیں جی۔ میں نے کہا فقہا کہتے ہیں کہ ایسے دو رشتہ دار جن کا کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے ان کا آپس میں پردہ فرض ہے، یہ مسئلہ صحیح ہے؟ بھی بالکل صحیح تھا، دیکھیے مسو خبری کا ہی میں نے بدائی اور شامی اور مبسوط پیش کر دی۔ سب علماء بیٹھے ہوئے ہیں کچھ بولا موت پکڑو دی گنا یو سوندر میں تالال کڑو ڈوڑائی ہوا اور بیا منڈو منڈو راضی کا پترپا کو راضی کیا۔ لوگ بھی جمع ہیں، دور تک کھڑے ہیں، باقاعدہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ نماز کے بعد مجھے ایک آدمی کہتا ہے انشاءاللہ اب کوئی خلاف نہیں ہوگا۔ میں نے کہا خلاف جو کرتے ہیں وہ سارے موجود ہیں۔ جب میں نے تقریر پوری کی میں نے کہا ان علماء میں سے جو عالم پردے میں گنجائش جانتا ہو اور میرے مسئلے میں کوئی کمی دیکھتا ہو میں اس سے درخواست کرتا ہوں، اس کا شکر گزار ہوں گا، وہ آئے یہاں بیان کرے، میں یہاں بیٹھا ہوا تاکہ میں دوبارہ جواب دوں۔ علماء نے کہا یہی مسئلہ ہے، اس میں جس جو اختلاف کرے وہ مسلمان نہیں ہو۔ دیکھا آگئی نے پولاؤ یا خیدو میں ازر مزو کے یودان گئی۔ دین پر خرچ کرنا بھی ضروری ہے، یہ بھی فرض کے درجے میں ہے۔ فجر کی نماز میں سجدہ و دہر مولوی نہیں پڑھتے تھے، 110 مساجد میں شروع کرایا۔ تھوڑا بہت ہدیہ تعاون تو کرنا پڑتا ہے۔ بدا خبر ہونا خلق ثواب کو ملاوی گا کچھ ایسے پوشو منچ پوشو اسے نہ پری دی پیسی میں بھی بند دی گئی وی ولے دے بند کی میدا کو زما صورت نہیں پیغمبر دی پیغمبر امتی نہیں تو زمائے سر یا ولد وغیرہ کھولے میں عادت کھولے میں اس پہ پرے میں نہیں پرے دے زکا چ بلائے کہ پرے دو خود صورت دا قرآن کی اچھے بے ویلے نشے نہ مرد ہے نہ پٹے پٹے سی آئی ڈی میں اور لے گئے کل آنے جماعت کی موضوع کی موٹر سائیکل والا کل آتا وہی لگ گیا جی وہی ہے جمعے پر افسار ورش شروع 110 مساجد میں شہر کے اندر شروع کرایا الحمدللہ اور اللہ ان کو جزائے خیر دے کے ساجد اور فقیر اور نالائق کی درخواست قبول کی اور اللہ انہیں اور ہم سب کو اور بھی سنتوں کی زندگی نصیب فرمائے۔ مسئلے چھپائے گئے ہیں اس لیے خدا ناراض ہے اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون وإلہکم الہ واحد وہ جو ایک دفعہ کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم اے لوگوں رب کی عبادت کرو یعنی توحید مان لو اس کی تفصیل اور تشریح ہو گئی اور اب اس موضوع کو دوہرایا وإلہکم الہ واحد اور معبود تمہارے معبود ایک ہے لا الہ الا ہو نہیں ہے لائق کی عبادت مگر وہی ہے الرحمن الرحیم جو خوب مہربان اور رحم والے ہیں الرحمن الرحیم دیکھ لیا فاتحہ سے ملا دیا نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین یا ایھا الناس اعبدوا ربکم
وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بے شک پیدا کرنے میں آسمان و زمین کے، واختلاف اللیل والنہار اور بدلنے میں رات اور دن کے۔ کیسی عجیب بات ہے، کبھی دن بڑا ہوتا ہے جیسے آج کل دن بڑا ہے اور راتیں چھوٹی ہیں۔ تراویح پڑھنے کے بعد بہتر اور افضل یہ ہے کہ جلدی سونے کی کوشش کرے، کیونکہ 4:33 یا اس طرح تو سحری بند ہو جائے گی، اور جیسے سحری بند ہوتی ہے شہروں میں فجر تیار ہوتی ہے۔ اگر شہر کے لوگ نہ آتے تو میں فجر کے فوراً بعد شروع کرتا اور 10 بجے چھٹی کر لیتا، لیکن افسوس کہ ہمارے بھائی اور بہنیں بڑے دور دور سے بڑی محنت سے یہاں شریک ہوتے ہیں، اس لیے وقت یہی رہے گا۔ لیکن انتظامی درخواست کرتا ہوں کہ دن میں آپ کا بڑا کام ہے، 4-5 گھنٹے بیٹھنا ہوتا ہے، آپ رات کو سویرے سویا کریں، اور جو حفاظ ہے ان کی جگہ بنی ہے، اور جن کی نہیں بنی ہے وہ ادارے میں مختلف کمروں میں اپنے ساتھیوں کو قرآن سنائے، اور جامعہ کے ناظم تعلیمات جو ناظم اعلیٰ ہے ان کے پاس اپنا نام، کمرہ، اجازت درج کروا دیں۔ مناسب موقع پر انشاءاللہ تعالی اس کا بھی انعام و اکرام ہوگا۔ بے شک پیدا کرنے میں آسمان و زمین کے، واختلاف اللیل والنہار اور بدلنے میں رات اور دن کے، والفلک اللتی اور چلنے میں کشتی کے، تجری فی البحر جو چلتی ہے سمندر میں، بما ینفع الناس ان چیزوں کو لے کے جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہے، کپڑا، گندم، چاول، اناج، مرچ، مسالے، گھی، وہ کون سی چیز ہے جو منگوائی نہیں جاتی اور وہ کون سی چیز ہے جو بیچی نہیں جاتی؟ سمندری شپ، مال بردار جہاز بھر بھر کے جاتے ہیں اور آتے ہیں۔ جلال الدین سیوطی نے ایک عالم کا ذکر کیا ہے اکلیل میں کہ انہوں نے کہا مرچ، مسالہ، گھی اور تیل، آلو اور اروی، ٹماٹر اور بھنڈی، ترئی، ان سب کا ذکر قرآن میں ہے، بما ینفع الناس، یہ سب کو شامل ہے، یہ سب کو شامل ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء اور وہ جو اتارتے اللہ آسمان سے پانی، فاحیا بہ الارض بعد موتہا پس زندہ فرماتے اس سے زمین کو مرنے کے بعد، بامحاورہ ترجمہ پس آباد فرماتے ہیں بنجر زمینوں کو اس کے بنجر ہونے کے بعد۔ وبث فیہا من کل دابہ اور پھیلا دیا اس میں اللہ نے ہر طرح مخلوقات، دابہ مخلوق، وتصریف الرياح اور بدلنے میں ہواؤں کے، ویسٹ اوپن اور ایسٹ اوپن، کبھی نسیم سحر ہے اور کبھی باد صرصر ہے، والسحاب المسخر بین السماء والارض اور وہ بادل جو لٹکے رہتے آسمان و زمین کے بیچ میں، وہی لٹکے تو نہیں ہے، ابھی تو برس رہے ہیں، ایسے برس رہے ہیں کہ پورے پاکستان کو نہلا دیا، اور ایسا نہلا دیا کہ گنگا پہنچا دیا۔ خدا تعالی پریشان حالوں کی مدد فرمائے۔ لآیات ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لے۔ بادل لٹکے ہوئے ہیں، جب حکم ہوتا ہے تو برستے ہیں، ہوائیں کبھی گرم کبھی سرد، زمینیں آباد ہوتی ہے ایسی سرسبز و شاداب، ہر جگہ زبردست ہری گھاس نکلی ہے، کھیتیاں لے آ رہی ہے، باڑے کی بھینس اور گائے بھی سنائے چر رہی ہے۔ یہ اللہ جل جلالہ کی قدرت کی دلیلیں ہیں۔ طالب علموں ذرا تو متوجہ رہو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں رب کی عبادت کرو، ہم نے کہا توحید مراد ہے، الذی خلق،
الذی جعل، الذی انزل، الذی اخرج، یہ دلائل تھی. تو یہاں دیکھو وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. جب بھی سورت کا موضوع بیان ہوتا ہے دلائل کا قطار لگ جاتا ہے، کیونکہ یہاں بھی سورت کا موضوع آیا تو دلائل قدرت، ان فی خلق السماوات والارض ایک، واختلاف اللیل والنہار دو، والفلک التی تجری فی البحر ما ینفع الناس تین، وما انزل اللہ من السماء من ماء چار، فاحیا بہ الارض بعد موتها پانچ، وبث فیہا من کل دابہ چھ، وتصریف الرياح سات، والسحاب المسخر بین السماء والارض آٹھ، لآیات لقوم یعقلون. وہاں فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. وہاں دلائل قدرت کے بعد تحدید کی گئی وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. یہاں ایسے لوگوں کی مذمت کی گئی جو خدا کے بجائے غیر اللہ کی عبادت اور ان کی طرف توجہ میں زیادہ ہے، اور ان لوگوں کی منقبت کی گئی جو صرف رب العزت کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں. وہاں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَلَن تَفْعَلُوا، اور یہاں بھی لیکن دوسرے طرز سے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا. لفظ انداد کو دیکھ، یہ درمیان میں کہیں نہیں ہے. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، تو یہاں بھی فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا. لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو خدا کے سوا خدا کے اپنوں کو شریک ٹھہراتے ہیں. یحبونہم کحب اللہ، محبت کرتے ان سے جیسے محبت ہونا چاہیے اللہ سے. اللہ سے کیسی محبت؟ وہ ہر وقت جانتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ تمام نظام پر قادر ہے، عبادت صرف اس کی ہوگی. یہ جب ان سے ایسی محبت کرے تو ان کو غیب دان کہنے لگے، حاجت روا ماننے لگے، مشکل کشا سمجھنے لگے، مختار جاننے لگے. یحبونہم کحب اللہ، یہ محبت کرتے ہیں اغیار سے جیسے کہ محبت ہونی چاہیے اللہ سے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ، وہ زیادہ مضبوط ہے اللہ کی محبت میں. محبت جو اس کی عطا ہو گئی، یہ دنیا بھی جنت نما ہو گئی. لا الہ الا اللہ، اللہ کی محبت پہچان لے. ہاں وہ حکیم سنائی رحمت اللہ علیہ کا قصیدہ توحیدیہ، وہ ہمارے ناظم صاحب اور عزیزم ہمایون نے فوٹو اسٹیٹ کرایا ہے. وقفے میں پھر آپ کی مرضی ہے کہ وہ پہلے لے یا چائے پہلے پیے، البتہ رش نہ لگائے، بس طریقے سے اس کے صفحات لے اور اس کو سمجھ بھی لے. تو فارسی اس کی مشکل ہے، کسی وقت میں دوبارہ اس کو شوق و ذوق میں آؤں گا اور پڑھوں گا. پھر آپ صفحہ فوراً نکالے اور اس کو دیکھتے رہے. روز نہیں، ہر روز عید نیس کے الوا خورت کسی. کوئی دن ہوتا ہے کہ آدمی جوش خروش میں آتا ہے. اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو بناتے ہیں اللہ کے سوا اللہ کے اپنوں کو شریک، محبت کرتے ان سے جیسے محبت کرنا چاہیے اللہ سے. اس پر محقق الاثر الشیخ والمرشد مولانا سرفراز خان رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کا نام ہے گلدستہ توحید. طلبہ کے پاس ہونا چاہیے. سبحان اللہ. گلدستہ توحید. یحبونہم کحب اللہ کی تفسیر ہے اس. والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ،
وہ زیادہ مضبوط ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں۔ محبت دو طرح ہے، ایک جواز کے درجے میں اور ایک اعلیٰ اور تفوق کے درجے میں۔ ابراہیم ابن ادہم جو سلطنت چھوڑ کر کے جنگلوں میں نکلے تھے، اس کے جانے کے بعد اس کے گھر بچہ ہوا، ماں اس کو یاد دلاتی تھی تمہارا ابا ایسا، تمہارا ابا ایسا ایسا ایسا، اچھی عورت تھی، بھاگے ہوئے خاوند کی بھی تعریفیں کرتی تھی۔ اس زمانے کی عورت ہے تو علامان والحفیظ۔ بچے کو پیار پیدا ہوئی کہ میں بھی ابا جی سے ملتا ہوں، گیا گیا گیا، پتہ نہیں کہاں کاٹ، کوئی جگہ تو معلوم تھی نہیں، ہاں نامعلوم پتے پہ خط بھیجو گے تو کیا جواب آئے؟ اللہ اکبر، توبہ۔ کہتے ہیں صبح کا وقت تھا، ابراہیم ادہم دریا کے کنارے اشراق سے فارغ ہو گیا تھا، اللہ اللہ کر رہا تھا کہ یہ لڑکا وہاں پہنچا، در شہوار میں لکھا ہے، اور وہاں پہنچنے کے بعد علامات سے پہچان لیا کہ یہی میرے والد ہے، اور ان کو اپنا نام بھی بتایا، اس کو پتا تھا، اور رونے لگا کہ ہمیں چھوڑ کے سلطنت چھوڑ کے جنگلوں میں آئے، کیا ضرورت تھی؟ تو ابراہیم ادہم نے ان کا سر لے کے یہاں اپنے ران پہ رکھا اور اس کو تبکی و تسلی دے رہا تھا۔ اچانک الہام شروع ہوا، اتحبنا وتحب مانا غیرنا، ہم سے بھی محبت، بچے سے بھی ایسی محبت، سب کچھ بھول گئے ہو۔ تو فوراً سر اٹھا کے مٹی میں رکھا اور فرمایا ہمارے ساتھ معاملہ بہت سختی کا ہے، ہم ایک کو دل دے چکے ہیں، اب اس میں شراکت کی گنجائش نہیں، لا الہ الا اللہ، توبہ توبہ۔ تو واقعہ سے یہ پتہ چلا کہ آل و اولاد سے ایسی محبت جس سے دین کو خطرہ ہو وہ ناجائز ہے۔ مبتدئین اولیاء اور بزرگوں سے جو عقیدت رکھتے ہیں، اول تو وہ عقیدت نہیں ہے، شرک ہے، ثانیاً وہ محبت نہیں ہے، بدعت ہے، ثالثاً وہ غلو کا برپار ہے، رابعاً اس میں کوئی خیر نہ شریعت کی ہے نہ ان کی ہے۔ قرآن پاک اس کو رد کرتا ہے اور کہتے ہیں ایسی محبت کس کام کی جس سے آپ مسلمان ہی نہ رہے۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ، زیادہ مضبوط رہتے ہیں محبت الہی میں۔ ولو یری الذین ظلموا، اے کاش کہ دیکھے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، اذ یرون العذاب، جب وہ دیکھیں گے عذاب، ان القوت للہ جمیعا، کہ بے شک طاقت کا سرچشمہ اللہ بزرگ و برتر کی عظیم ذات ہے۔ یہ مولانا مفتی محمود کا ترجمہ ہے، ان القوت للہ جمیعا۔ عام سیاسی جلسے میں عجیب ترجمہ کرتے تھے، ان القوت للہ جمیعا پڑھ کر پھر یوں کہنے لگے کہ طاقت کا سرچشمہ اللہ تعالی بزرگ و برتر کی عظیم ذات ہے۔ اللہ، کیا ادبیت و فصاحت ہے، تفتزانی آئے تو بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑا رہا ہے۔ ان القوت للہ جمیعا، اللہ تعالیٰ کے لیے ساری قوت، بات ختم ہو گئی۔ لیکن حضرت فرماتے تھے بے شک طاقت کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر کی عظیم ذات ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اِسْتَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، یاد کرنے کا ہے جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کا اتباع کیا گیا تھا ان لوگوں سے جنہوں نے اتباع کیا، یعنی معبود عابد سے علیحدہ ہو جائیں گے، معبودان باطلہ عابدین مبتدئین سے دوری اختیار کریں گے۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور یہ دیکھ لیں گے عذاب، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ختم ہو جائیں گے ان کے آپس میں تعلقات۔
وقال الذین اتبعوا، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے اتباع کیا باباؤں کی درگاہوں کی، لو ان لنا کرتن، اے کاش کہ ہمیں ایک دفعہ اور موقع ملے دنیا میں جانے کا، فنتبرأ منہم، ہم بیزار ہو جائیں گے ان سے، کما تبرؤوا منا، جیسے یہ بیزار ہوئے ہم سے، کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، یوں دکھا دے گا اللہ ان کو اعمال افسوس حسرت بن کر جو ان پر پڑے، وما ہم بخارجین من النار، اور یہ نکلنے والے نہیں ہوں گے آگ سے۔ ظاہر بات ہے درگاہوں کے سلسلے میں آداب اور احتیاط تو نہیں ہے، ان کو پکارنے اور بلانے کا مسئلہ تو خالص شریعت سے بے خبری اور نافرمانی ہے۔ قیامت کے دن عیسیٰ مسیح کا ذکر قرآن میں ہے کہ وہ ان سے بیزار ہوں گے، اسی طرح عزیر علیہ السلام بھی بیزار ہوں گے، ملائک بھی بیزار ہوں گے، تو یہ پاکان زمانہ جن کا پوجا اور پرستش مبتدئین نے کی ہے ان سے بھی بیزار ہو۔ عمر پر یہ ان کے پیچھے چلتے تھے اور وہ بیزار ہو جائیں گے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی ایک مقام پر شعر لکھتے ہیں، ہائے ہائے کیا شعر ہے، مہر کی تجھ سے توقع تھی ستم گر نکلا، مہر کی تجھ سے توقع تھی ستم گر نکلا، موم سمجھاتا تیرے دل کو سو پتھر نکلا۔ ہمیں تو توقع تھی کہ آپ کے دل میں نرمی رہے گی، ہمارے کام آئیں گے، یہ تم نے کیا سنجلی اور پتھر بازی شروع کر لی۔ مہر کی تجھ سے توقع تھی ستم گر نکلا، موم سمجھاتا تیرے دل کو سو پتھر نکلا۔ یا ایھا الناس، لوگو، صرف یہ نہیں کہ شرک برا ہے، حرام خوری بھی بری بات ہے۔ اعتقادی شرک کے بعد اب فعلی شرک حرام خوری، اس سے بھی بچنا ضروری ہے، ربط بینہما۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہے حلال و صاف ستھری۔ اور حلال دودھ ہے، خس و خاشاک ڈل گیا نہیں پی سکتا، وہ بابا بہترین کباب ہے مگر بکرے کے خوشیے کے ہیں، دا چیلی دا خوٹو نہیں پکڑی دے، دا خوٹی مانے خورے خوٹو بچے، بہت بہتر سالن ہے، آئے ہے، لیکن بنا جھینگا ہے تو یہ حلال نہیں ہے، طیب ہے، عمدہ اور زبردست ڈونگا بھرا ہوا، یہ قیمہ ہے، اور بریانی بھی جھینگے کی ہے اور قیمہ بھی جھینگے کا ہے، اور 10-12 روٹیاں، سخت ترین قسم کی بھوک لگی تھی، سردی کا زمانہ تھا، سر بھی میں نے منڈوایا تھا، سر جب منڈوایا اس دن بڑی بھوک لگتی ہے آدمی، جمعے کی تیاری کر رہا تھا، ایک بزرگ اپنے بیٹے کے ساتھ ڈونگا پکڑا ہوا، روٹیاں نوکر پکڑا ہوا، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ جھینگے کا قیمہ ہے اور جھینگے کی بریانی میں، جھینگا تو مچھلی نہیں ہے، حنفی فقہ میں حرام ہے۔ کہنے لگا اچھا تو پھر آپ کے لیے کوئی اور انتظام کر دے، وہ جو گئے ہیں آج تک وہ انتظام نہیں ہوا، یہی انتظام تھا غریبوں کے، اور کیا تھا؟ الگ تحقیق جھینگا مچھلی نہیں ہے،